اس صورت میں 5 آیات 23 الفاظ اور 69 حروف ہونا بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورت ہے، فضائل بہت سارے بتائے گئے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقام جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم جا رہے تھے، سخت آندھی آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتوں کو پڑھ رہے تھے، معوذتین کو، اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے پناہ مانگا کرو۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، ایک سخت اندھیری رات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے پا لیا۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا پڑھیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو۔ اللہ کے پناہ میں آنے میں اس سے بڑھ کر کوئی اور صورت نہیں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں سورہ ہود اور سورہ یوسف کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ان معوذتین سے بڑھ کر کسی اور چیز سے اللہ کے نزدیک پناہ نہیں لی جا سکتی، یعنی سب سے بڑھ کر معوذتین میں ان کا جوڑ کا کوئی نہیں۔ شارع نزول لبید بن العاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کیا۔ مستقل کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کچھ مسلک ایسے ہیں جو نبی پر جادو کا انکار کرتے۔ سمجھ میں آ رہی؟ جب کہ آپ پر جادو ہوا، اس کا اثر بھی ہوا، آپ دینی کام میں آپ پر کوئی اثر نہیں تھا، لیکن دنیاوی کام میں تھوڑا بہت آپ کو فرق لگ گیا کہ آپ بولنا شروع ہو۔ اس کی 5 آیتیں ہیں، اگلی صورت کی 6 آیتیں ہیں۔ تو جبریل امین یہ صورتیں لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ جگہ بھی آپ کو بتائی گئی، وہاں سے کچھ چیزیں نکلی اور اس میں ایک تانت تھی، اس میں 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ جبریل امین آیتیں پڑھتے گئے، گریں کھلتی گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عافیت بخشی۔ ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگنی، 3 چیزوں کا یہاں پر بیان ہے اور تینوں نہایت اہم ہے، توجہ کے ساتھ۔ قل اے نبی جی کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، صبح بھی رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح فلق، بیج نکلتا ہے زمین کو پھاڑ کر، اور اسی طرح جتنے بھی پیدائشیں ہوتی ہیں وہ بھی جلی کو پھاڑ کر ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ چوزا نکلتا ہے انڈے کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے اگر مفہوم عام لیں تو پھر دن اور رات چونکہ بہت بڑی علامت ہے تغیر کی، اور ہر ایک کیا سمجھدار کیا پاگل ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ دن اور رات کائنات کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے نظام دنیا چل رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو سارے جہان کا مطلب، فلق میں ساری چیزیں آ گئی۔ قرآن کا اعجاز دیکھیں ذرا کہ قل اعوذ برب الفلق، یعنی جو رب نظام کائنات کو روزانہ کبھی صبح میں بدلتا ہے کبھی رات میں بدلتا ہے، مطلب جو مالک ہے تمام جہان کا، اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔
اتنا مختصر سا جملہ ہے، تمام مخلوقات کے شر، اس میں ساری چیزیں آ گئی، انسان ہو، جنات ہوں، برے ہوں، حاسدین ہو، جو اس کا آگے آ رہا ہے، ہر ایک جو مخلوق اللہ نے کائنات میں پیدا کی ان سب کی پناہ مانگتا ہوں، ان سب کی وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے، سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اس لیے کہ اندھیرا خوف کی علامت ہے، جانور چیرنے پھاڑنے والے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، موذی جانور اندھیرے میں نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اندھیرے میں نکلتے ہیں، چور ڈاکو زانی اندھیرے میں نکلتے ہیں، تعویذات کرنے والے، عملیات کرنے والے، جادو کرنے والے رات کو اعمال کرتے ہیں، قبر کھود کر قبرستان میں بیٹھتے ہیں، آئے روز ویڈیوز آتی رہتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اپنے اعمال کا، کیونکہ دن میں سورج کی تپش ان کے عمل میں تاثیر پیدا نہیں کرتا، سمجھ میں آ رہی؟ ہر الٹا کام کرنے والا رات کی تاریکی میں کیا کرتا ہے؟ اپنا کام سر انجام دیتا ہے، اور رات میں اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا رات میں یعنی مغرب کے بعد بچوں کو باہر مت نکالو، جانوروں کو باہر مت لے جاؤ، اس لیے کہ اس وقت شیاطین پوری دنیا میں پھیل جاتے، شیاطین بھی رات کو، اپنے بچوں کو رات میں مت لے جاؤ باہر، گھر کے اندر سایہ ہو گیا، اب ایک گھر سے دوسرے گھر جا رہے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اس دن کا اسلامی تعلیمات کا، نبی کے فرمودات کا پتہ نہیں ہے، آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئے اور بچے کو سایہ ہو گیا، پھر دینے پورا ملک، اس عمل کے پاس جاؤ، اس نبی کے ایک فرمان پر عمل کرو، مغرب کے بعد باہر مت نکلو، انتظار کر لو، جب خوب اندھیرا پھیل جائے اس کے بعد نکلو، عشاء کے قریب، فوراً مغرب کے نہیں، اس وقت ان کے پھیلنے کا ٹائم ہے، لگدیاں گرے سایہ کر جاؤ، جب وہ اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں، خوب اندھیرا پھیل جائے، اس کے بعد اب اجازت ہے اور لے کر جاؤ، سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے فرمایا کہ اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے، اس میں تمام اندھیرے مراد ہیں، اس سے پتہ چلا اندھیرا جو ہے یہ انسان کے لیے وحشت کا سبب ہے، اور صبح ایک نعمت ہے، صبح کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، دوسری چیز بلکہ تیسری، اور گروں میں پڑنے والی عورتوں کے شر سے، سمجھ میں یعنی گروہوں میں پڑھ کر پھونکنے والی اور پھونک کر پڑھنے والیوں کی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس میں وہ جو جادو کرنے والا ہے، والی ہے، کوئی بھی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جادو سحر حرام ہے، ناجائز ہے، دو قسمیں ہیں، ایک سحر حلال ہے، ایک سحر حرام ہے، جس میں غیر اللہ کے نام کی پناہ لے کر اوٹ پٹانگ الفاظ لکھ کر کیا جائے، اگرچہ وہ جائز مقصد کے لیے بھی کیا ہے، تب بھی کیا ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور سحر حلال یہ ہے کہ اللہ کے نام، قرآنی آیات، نبی نے جو دعا بتائی اس کے ذریعے سے اگر کرنا ہے اور مقصد بھی جائز ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ قرآن کی آیت، نبی کی بتائی ہوئی حدیث اور اسماء حسنہ سے ہی کر رہا ہے لیکن مقصد
خراب ہے، غلط ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور جادو کی 14 اقسام ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک، اور ساری کی ساری ناجائز اور حرام۔ ہاں آپ پر ہوا ہے اس کے توڑ کے لیے پھر جائز طریقے سے کرنا ہو، اس کی اجازت ہے، اپنی دفاع کی اجازت ہے۔ جب وہ گروں پر پھونک مارتی ہیں، ٹھیک ہے، عموماً بالوں پر کیا جاتا ہے، کپڑوں پر کیا جاتا ہے، جوتیوں پر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اور کوئی سامان جو آپ کے گھر کا ہے، جہاں قدم رکھا نیچے سے مٹی لے کر اس مٹی کے اوپر کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے بالوں کو کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتیں کنگھا کریں، وہ بال جو ہے زمین میں دفنا دیں، کسی کو دینے کی ضرورت۔ اب اندازہ کریں، ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں 4-4 ہزار کا کلو، 5-5 ہزار کا کلو، اس کی اجازت نہیں بالکل۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ آسمانوں پر جو پہلا فساد شروع ہوا حسد کی وجہ سے، توجہ کے ساتھ، شیطان نے حسد کیا کہ خلیفہ آدم کو کیوں بنایا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، عبادت ساری زندگی میں کی تھی، اسی لیے تو میں نے اتنی عبادت کی، فرشتوں کا استاد بنا اور وہ بن گیا، لہٰذا میں سجدہ حسد کیا۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس میں سب سے پہلے حاسد خود جلتا ہے اور پھر اگلے کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ وہ کہنا میرا کچھ روے نہ روے، تیرا بھی ککھ نہیں چھٹا۔ اس نے ایسا کیا، خود تو مردود ہوا، لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رہنے زمین پر جو پہلا فساد ہوا حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حسد کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہی کہ تینوں سونی کیوں لبی؟ سمجھ میں آ رہی؟ میں اپنی بہن نالی بیاہ کرنا ہے، شادی کرنا، حسد کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ امیہ بن سلط بہت بڑا شاعر تھا، حق کی تلاش میں، کبھی یہ عیسائی ہوا، کبھی یہودی ہوا، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس نے حسد میں آ کر کہا کہ میں نبی کیوں نہیں بنایا گیا، اس سے اللہ نے کیوں نبی بنایا۔ اتنا بڑا شاعر، اس کے اشعار بندہ پڑھے، آخرت کی فکر سے ایسے لبریز بھرے ہوئے، لیکن حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا اور کفر کی حالت میں۔ ابو جہل نبی کی بات نہیں مانتا تھا تو وجہ کیا تھی؟ حسد۔ یہودیوں نے آپ کو، آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا تو اس وجہ سے کہ نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں گئی؟ یہ حق تو ہمارا تھا، نسل در نسل۔ بنی اسرائیل کا زیادہ ہی مشہور ہے، انبیاء کا سلسلہ اسی میں زیادہ، 70 کے 75 ہزار کے قریب جو ہے انبیاء، صرف انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ کہ یہ شرف ادھر کیوں منتقل ہوا ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد من انفسہم، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے نبی کی نبوت کا، رسالت کا، پیغام حق کا انکار۔ اور آج بھی یہ بہت بڑی بیماری، اس لیے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حسد کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ کسی کو نعمت ملے حسد کی تعریف، تو اس نعمت کو دیکھ کر انسان جل جائے اور دل میں یہ سوچے جب مینو نہیں لبی تو روے ادھر کول بھی نہ، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ اللہ جو نعمت تو نے اسے دی ہے وہیں یا اس سے بڑھ کر مجھے بھی عطا فرما، اسے غبطہ کہا جاتا ہے۔ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کے بیٹے کو عالم دین بنتے ہوئے ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ میرے بچے کو بھی ایسا عالم بنا۔ حافظ دیکھے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا، اس کی ممانعت ہے، اسے غبطہ کہتے۔ لیکن یہ کہنا جلنے والے کا منہ کالا،
دوسرے کے پاس دیکھ کر جلنا شروع کر دے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ الفلق کے خواص، رزق کی آسانی کے لیے جو انسان اس سورت کی روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لے تو رزق کے اندر آسانی پیدا ہوگی، اور اسی طریقے سے مخلوقات کے شرور اور حسد سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی، لیکن روزانہ پڑھے، تین مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے بڑھ کر مجھے کوئی اور چیز عطا نہیں کی گئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ ان صورتوں کی مثل ہے تعوذ کے باب میں، پناہ مانگنے کے باب میں، اس سے بڑھ کر کوئی اور صورتیں نہیں ہیں۔ جس کو کتنا سخت جادو کیوں نہ ہوا ہو، پانی پر دم کر کے تین مرتبہ تینوں صورتیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، وہ پانی پیتے رہیں اور زیادہ پانی میں دم کر کے اس پانی سے نہائے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہوگا۔ اللہ ہمیں ہر شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے، تاریک رات سے، اور وہ تمام چیزیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے شر سے اپنی پناہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ بے راہ روی سے، گمراہی سے، ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔